بسم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين والكهف الحسيم وغياث المستر المستغيثين بقية الله في الأرض أجمعين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب بمقدمه الفدا عجل الله فرجه الشريف. ألا لعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعصمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، ایام اعزاء کی دوسری تقریر، دوسری مجلس کہ جس میں ہمارا عنوان گفتگو ہے تاریخ اسلام کی کچھ حقائق اور اس کا پس منظر. اور جیسا کہ کل بھی میں نے اس بات کا اپنے ہمسن اور کمسن جو ہے بچوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ تاریخ جس کے بارے میں یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو قوم، جو افراد، جو گروہ، جو قبیلہ تاریخ سے ناواقف ہوتا ہے اور صحیح طور پر تاریخ سے آشنا نہیں ہوتا تو وہ پچھڑ جاتا ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ جو صحیح تاریخ سے واقف نہیں ہوتا تو یا تو وہ جہالت کا شکار ہوتا ہے یا گمراہیوں کا شکار ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر صحیح تاریخ ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انہیں بہکا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے. تو بحمداللہ یہ مجالس امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے کہ سال بھر اور ایام اعزاء میں مختلف عناوین، مختلف موضوعات پر علماء کرام، افاضل، خطبہ مختلف عناوین پر آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن ایک جو سیر حاصل گفتگو ہے تاریخ کے حوالے سے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ کربلا ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، ہمارا سرمایہ ہے اور یہی ہماری جو ہے یوں کہا جائے کہ حیات اور زندگی کا جو ہے سرمایہ ہے. لہذا ہمیں کربلا کو سمجھنا ہے، اس کے پس منظر کو سمجھنا ہے اور ان حقائق کو سمجھنا ہے کہ جس کی بنیاد پر کربلا واقع ہوئی.
اس لیے کہ تاریخ میں ممکن ہے کہ کردار بدلتے ہیں، کیریکٹر بدلتے ہیں، افراد بدلتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی خلقت سے لے کر تو آج تک ہمیشہ آپ کو افراد، ان کے چہرے، ان کا لباس، ان کی ثقافت، ان کے مکانات آپ کو تبدیل نظر آئیں گے، لیکن دو کردار ہمیشہ سے چلتے ہوئے آئے ہیں، ایک حق کا کردار ہے اور دوسرے باطل کا کردار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حق کا علمبردار کون ہے اور باطل کا سپہ سالار کون ہے۔ ابتدائے خلقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، ازل سے لے کر ابد تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ افراد بدلتے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا چہرہ، ان کا لباس، سب کچھ بدلے، لیکن کردار آپ دیکھیں گے تو ہو بہو آپ کو ایک جیسا نظر آئے گا۔ اسی لیے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارث، اس میں امام حسین علیہ السلام کے لیے جو جملے استعمال کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ کیوں آپ امام حسین علیہ السلام کو؟ دراصل کربلا میں صرف یزید اور امام حسین نہیں بلکہ آپ کیریکٹر کی بات کرتے ہیں، تو چونکہ امام حسین علیہ السلام جناب آدم کے وارث ہیں، جناب نوح کے وارث ہیں، جناب موسیٰ کے وارث ہیں، جناب عیسیٰ کے وارث ہیں، جناب ابراہیم کے وارث ہیں، جناب یوسف کے وارث ہیں، تمام انبیاء کے جب امام حسین کربلا میں وارث بن کر آئے تو اس کا مطلب یزید تنہا کربلا میں نہیں تھا، بلکہ یزید آدم کے مقابلے میں شیطان تھا، ابراہیم کے مقابل میں نمرود تھا، جناب موسیٰ کے مقابل میں فرعون تھا۔ تو جب جناب آدم کے وارث حسین ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کا وارث یزید ہوگا، جب ابراہیم کے وارث حسین ہیں تو پھر نمرود کا وارث یزید ہوگا، اس لیے کہ تقابل کیا جائے گا۔ اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے دربار ولید میں جو جملہ کہا تھا، کل میں نے جو آپ کے سامنے تھوڑا سا پس منظر پیش کیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جملہ دراصل امام حسین اپنے لیے صرف نہیں کہہ رہے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا یا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ امام حسین علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ جو مجھ سے پہلے مجھ جیسے گزر چکے ہیں یا قیامت تک جو مجھ جیسے آئیں گے تو کل بھی مجھ جیسوں نے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کی تھی، ان کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، ان کے سامنے جو ہے سرنگوں نہیں ہوئے تھے۔ تو جس طرح سے مجھ جیسے یعنی جن کا میں وارث ہوں، جب وہ کبھی نہ فرعون سے دبے، نہ فرعون سے، نہ حامان سے، نہ نمرود سے، نہ قارون سے، جب اپنے ظالم اور ستمگروں سے وہ خاموش نہیں رہے یا وہ جو ہے سرنگوں نہیں ہوئے، تو میں ان کا وارث ہوں، لہذا میں کبھی یزید جیسے کے سامنے سرنگوں نہیں ہو سکتا یا اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک فرضیہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کر لیتے بیعت، مثلا کیا ہوتا؟ دیکھیے 3 لفظیں ہیں عربی کے اعتبار سے، ایک ہوتا ہے صلح، ایک ہوتی ہے بیعت اور ایک ہوتی ہے اطاعت۔ یہ تینوں لفظ اپنے اپنے اندر مختلف معنی سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ محور گفتگو بیعت ہے، دیکھیے صلح الگ چیز ہے۔ امام حسن نے امیر شام سے صلح کی تھی، بیعت نہیں کی تھی۔ کچھ لوگ تاریخ کو اور پیچھے لے جاتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دور کے جو خلفاء بن بیٹھے تھے ان سے جو ہے امام نے معاذ اللہ علیہ باللہ بیعت کر لی تھی۔ دراصل وہ مغالطے میں ہے، غلط فہمی میں ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کی تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کیا کریں؟ مثلی لا یبایع مثلا، کہ جو مجھ جیسا ہوگا کبھی وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے سے پہلے بھی اور اپنے سے بعد آنے والوں کے لیے بھی امام سند دے رہے ہیں۔ اور دوسری دلیل جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی، اگر مان لے کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے جبکہ نہیں کی، یا مولا امیر المومنین کر لیتے جبکہ یہ صرف
موضوع احادیث ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ مولا نے بیعت کر لی، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت صریح ہے کہ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اگر حق ایک لمحے کے لیے باطل کی اطاعت، اس کی پیروی یا اس کی بیعت کر لے تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ، تو پھر نہ یہ زمین باقی رہے گی نہ یہ آسمان باقی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے نہ بیعت کی تھی، نہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کی۔ اور کیا کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں بیعت کو ٹھکرایا؟ سب سے پہلے کہا کہ ولید نے پیشکش کی کہ آپ بیعت کر لیں، تو کیا کہا؟ ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ، اے حاکم تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ میں اہل بیت نبوت میں سے، ومعدن الرسالہ، کہ میں اہل بیت نبوت میں سے ہوں، معدن رسالت میں ہوں، اور اس کے بعد ومختلف الملائکہ، میرا در کوئی معمولی در نہیں ہے بلکہ یہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ تو جو چراغ اہل بیت عصمت و طہارت ہو، جو نبوت کی کان اور مخزن ہو، اور جس کے ہاں ملائکہ کا آنا جانا ہو، تو ظاہر سی بات ہے امام یہی نہیں رکے بلکہ ایک جملہ کہا کہ جو مجھ جیسا ہے وہ یزید جیسے شراب خور فاسق و فاجر انسان کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ نجاستوں میں پلا ہے اور میں آغوش طہارت میں پروان چڑھا ہوں۔ وہ شراب نوشی کرتا ہے جبکہ میرے یہاں وہی کا آنا جانا ہے۔ تو کیریکٹر کو امام علیہ السلام نے رکھا ولید کے دربار میں، کیوں؟ تاکہ دنیا کو بتائے کہ دراصل یہ دو کردار، ایک یزیدی اور ایک حسینی، دراصل کربلا کا پورا معرکہ انہی کرداروں پر ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوری تاریخ کا جاننا ضروری ہے۔ تو کل میں نے آپ سے جو گفتگو کی تھی کہ جب ولید کے دربار میں ولید نے امام علیہ السلام کو بلایا، تو پھر امام حسین علیہ السلام کو نہیں بلایا تھا بلکہ 4 افراد کو دعوت دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے خط لکھا تھا۔ جب 22 رجب سن 60 ہجری امیر شام جو ہے واصل جہنم ہوا، تو 24 رجب کو سب سے پہلے جو کام کیا وہ یزید نے کیا کیا؟ خط لکھا، قاصد کو بھیجا کہ سریع الاثر جو قاصد تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر سب سے پہلے مدینے میں ان 4 افراد کی بیعت لو۔ یہ تو بہت ساری مملکتیں تھیں اسلامی، یا گورنر سے یا ولی عہد تھے، لیکن سب سے پہلا خط مدینے پہنچا، اور ان 4 افراد میں کون کون نام سر فہرست تھے؟ یوں تو اہل مدینہ سے پہلے بھی یزید کی بیعت لی جا چکی۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کس طرح سے؟ میں نے کہا کہ یاد رکھیے کہ یزید کی جو حکومت ہے، جو جانشینی ہیں، اس کے لیے امیر شام نے کئی سال پہلے تیاریاں کی تھی، اور ان تیاریوں میں اس نے سب سے بڑی جو تیاری کی تھی کہ جو محسوس ہوتا تھا کہ یزید کی حکومت میں، یزید کی مملکت میں جو لوگ رکاوٹ ہیں، ان رکاوٹوں کو امیر شام نے دور کرنے کی کوشش کی، جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت، امام حسن علیہ السلام کو زہر دینا، یہ سب دراصل امیر شام کی ہی وہ امور ہیں کہ جو اسے یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی طرح سے ہماری حکومت میں یزید، بالخصوص یزید کی، اس لیے کہ جو اس کے مشاور تھے امیر شام کے، وہ یہ کہہ چکے تھے کہ لوگ اصلاً یزید جیسے فاسق فاجر شراب خور کہ جو جانوروں سے، بندروں سے اور نجس جانوروں سے کھیلتا ہے، اس کے کبھی بھی اس عیاش اور اوباش کی حکومت کو تو تسلیم کریں گے، لیکن خلافت کو، جانشینی کو یا مسلمانوں کا امیر کہہ کر خلافت کو تسلیم نہیں کریں۔ لہذا کیا کیا جائے؟ تو سب سے پہلے جو لوگ بک سکتے تھے انہیں باقاعدہ پیسے دیے گئے، اور جتنے بھی افراد تھے، چاہے وہ کوفے میں ہوں، شام میں ہوں، مکہ میں ہوں، مدینے میں ہوں، جہاں جہاں لوگ تھے ان سب کو جو پیسے اسے بک سکتے تھے انہیں باقاعدہ درہم و دینار دیا گیا۔ سن 55 ہجری، 56 ہجری، 57، 58 ہجری، یہ 4 سال ایسے تھے کہ جس میں بھرپور تیاری کی گئی باقاعدہ یزید کی حکومت کے لیے۔ یہ تو پہلے سے تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن ان تیاریوں میں سب سے بڑی سن 56 ہجری میں خود امیر شام 1000 شامیوں کا لشکر لے کر مدینے آیا تھا، اور تمام مدینے کے افراد سے یا خوف کی بنا پر یا لالچ کی بنا پر بیعت لی تھی
کہ میرے بعد میرا جانشین میرا بیٹا یزید ہوگا، لہذا لوگ اس کی بیعت کریں۔ جب وہ زندہ تھا، جب اس نے یہ کوشش کی تھی، اور جب اس دنیا سے جانے لگا، ایک بہت ہی بیماری میں جب مبتلا ہوا، اسے پتہ چلا کہ اب میں اس دنیا میں باقی نہیں رہنے والا، بعض اس نے خط لکھا اپنے بیٹے کو اور تمام امور کو مرتب کر کے اس دنیا سے گئے امیر شام۔ آپ سوچیں کہ پورا پروگرام مرتب تھا، اور جب وہ مدینے آیا تھا تو تب بھی ان افراد نے بیعت نہیں کی تھی، یہ 4 افراد کے جن کے نام خط میں ذکر تھے۔ تو لہذا جیسے ہی امیر شام مرا ہے تو ابھی کسی بھی اسلامی مملکت میں یہ خبر نہیں پہنچائے گی، اس کو خفیہ رکھا گیا، یہاں تک کہ جب والی مدینہ جو ہے ولید بن عتبہ، جب اس کو خبر پہنچائی گئی تو اس سے کہا گیا کہ پہلے لوگوں سے بیعت لی جائے، اس کے بعد امیر شام کے مرنے کی خبر دی جائے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ سن 60 ہجری، رجب کا واقعہ، 24 یا 25 رجب، اس لیے کہ 22 رجب کو معاویہ فوت ہوا ہے، 24 اور 25 رجب کو باقاعدہ یہ خط ولید کو پہنچا ہے۔ اور جب ولید کو پہنچا ہے تو ولید نے اپنے، یوں تو رشتے میں مروان اور رشتہ دار بھی تھا ولید کا، پورا اگر آپ شجرہ اٹھا کر دیکھیں گے تو بنی امیہ میں خواہ مروان ہو، خواہ ولید ہو، خواہ امیر شام ہو، یہ تمام کے تمام ایک ہی جگہ جا کر مل جاتے ہیں، ایک ہی شجرے میں، جن کے جد اعلیٰ کا نام ہے امیہ، جس کے لیے آج پوری کی پوری اس لابی کو یا اس پورے کے پورے گروہ کو بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ تھوڑا سا ہمارے بچوں کو یہ بھی بتاتے چلے، جناب عبد مناف کہ جو ہمارے نبی اور مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جد اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ بنی عبد مناف یہیں سے، اسی لیے شجرہ جہاں تک جناب عبد مناف سے پھر اس سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو یہ جناب عبد مناف کے بہرحال کہتے ہیں کہ یہ بیٹے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ 2 بیٹے، ایک جناب ہاشم اور ایک امیہ۔ جناب ہاشم کی جو نسل چلی جناب عبد المطلب سے، پھر ان کے بعد جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب سے مولا امیر المومنین پیغمبر اکرم، کہ جن کو بنی ہاشم کہا گیا۔ ادھر امیہ کہ جس کو مورخین یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جناب عبد مناف کے بیٹے تھے، اگرچہ بعض مورخین اس کو لکھتے ہیں لیکن یہاں شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ آئے یہ بیٹے تھے یا متبنہ تھے۔ ایک بیٹا ہونا الگ چیز ہے اور متبنہ ہونا الگ چیز ہے۔ بیٹا جو سلسلے سے ہو، نسب سے ہو، لیکن متبنہ جسے اڈاپٹ کیا جائے، متبنہ اسے کہا جاتا ہے کہ جسے گود لیا جائے، اور عربوں میں یہ قاعدہ مشہور تھا کہ جس کے ہاں اولاد کم ہوتی تھی، اس لیے کہ اولاد پہ بھی فخر کرتے تھے، کل میں نے بتایا ہر چیز پر ان کا فخر تھا کہ جس کے اگر ایک بیٹا ہوتا تھا وہ سوچتا تھا 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، 4 ہو جائے، جتنی کثرت ہوتی تھی۔ اس لیے قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو بیٹوں پر بھی فخر ہوتا تھا۔ لہذا لوگ کیا کرتے تھے، جو غلام ہوتے تھے ان کو اپنا بیٹا بناتے تھے، اور جب بیٹا بناتے تھے تو متبنہ ہوتا تھا، اس کو گود لیتے تھے، اور دھیرے 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 یا وہ جو اس سے ملحق ہو جاتا تھا۔ اسی لیے عربوں میں جو شجرہ بنایا جاتا ہے اس میں 2 طرح کے شجروں میں حصے ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے لصیق اور ایک کہلاتا ہے سری۔ لصیق کون ہوتا ہے کہ جو اس کے نسل سے نہ ہو بلکہ کہیں باہر سے آیا، اسے گود لیا گیا اور شجرے میں داخل ہو جائے، اسی لیے لصیق، لاصق یعنی جو ملحق ہو گیا ہے، لاحق بھی کہتے ہیں، لصیق بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرے سری کہ جو واقعاً حقیقی بیٹا ہو۔ اچھا، بنی امیہ کے اکثر کیریکٹر وہ ہیں کہ جو لصیق ہیں، سری نہیں ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ جب امیر شام نے مولا امیر المومنین کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ آپ اور مجھ میں کیا فرق ہے، انا وانت من عبد مناف، کہ آپ بھی جو ہیں عبد مناف کے بیٹے ہیں، یعنی جد اعلیٰ ہمارے، اور میں بھی جو ہیں عبد مناف کا جو ہے خاندان سے ہوں، یعنی بنی عبد مناف سے ہیں۔ تو اس وقت مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کیا جواب دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، باقی تفصیلی جواب ہے، انشاءاللہ کبھی کل یا پرسوں انشاءاللہ عرض کروں گا جو مولانا نے جواب دیا۔ اس میں ایک جملہ تھا، لیس اللصیق کالسری، بہت ہی
برے جو ہے الفاظ سے جو ہے لصیق جو ہے عرب میں استعمال ہوتا تھا کہ آپ سری نہیں ہیں، بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا، یہاں تک ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ اگر شک ہو گیا کس کا بچہ ہے تو اس کو جو ہے جوف کعبہ میں، یعنی کعبے کے اندر جو بت تھے اس میں سب سے بڑا بت تھا جس کا نام حبل تھا، جو سب سے بڑا بت تھا۔ ویسے 313 بت تھے اور مختلف قسم کے تھے، اس میں اگر آپ ادب جاہلیت پڑھیں تو قسم قسم کے بت تھے۔ اگر بہت بڑا قبیلہ ہے تو اس کے سونے کے بت تھے، اس سے اگر چھوٹا قبیلہ ہے تو اس کے چاندی کے تھے، اس سے چھوٹا قبیلہ ہے تو اس کے جو ہے لوہے کے، تانبے کے، پیتل کے، اس سے جو غریب ہوتا تھا وہ لکڑی کا، مٹی کا، اور جس کے یہاں کچھ نہیں ہوتا تھا وہ کھجوروں کا جو ہے بت بنا لیتا تھا۔ تو ہر بت جو ہے ہر قبیلے کی پہچان ہوتے تھے، حتیٰ کہ ایک اگر ادب جاہلیت میں ایک شاعر کا شعر بھی ہے کہ کیسے جو ہے خدا بناتے ہیں، کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے کھجوروں کو خدا بناتے ہیں، اور جب قحط کا زمانہ آتا ہے تو انہی خداؤں کو کھا لیتے ہیں۔ تو جو غریب قسم کے افراد ہوتے تھے ان کا خدا ایسے ہی ہوتا تھا، مٹی کا، کھجوروں کا، لکڑی کا۔ لیکن جو بڑے بڑے قبیلے تھے، جو ثروت مند تھے، دولت مند تھے، جیسے کہ ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، ان کی انشاءاللہ میں تاریخ بیان کروں گا کہ یہ کیسے کیسے ثروت مند تھے، اور ان کی ثروت آج کے زمانے میں ڈالر، یورو نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں ثروت کس کو سمجھا جاتا تھا؟ اونٹوں کو، بھیڑوں کو، بکریوں کو، سامان تجارت کو۔ اسی لیے جس کے پاس جتنا سامان تجارت ہوتا تھا، جتنے زیادہ اونٹ ہوتے تھے، جتنے زیادہ بھیڑیں ہوتی تھیں، جتنی زیادہ بکریاں ہوتی تھیں، وہ اس زمانے میں دولت مند، ثروت مند سمجھا جاتا۔ کسی کے 300 اونٹ تو اس کو جو ہے ثروت مند سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے 500 اونٹ ہیں، پھر اونٹوں میں بھی جو ہے اگر سرخ آنکھوں والے اونٹ ہیں، سرخ بالوں والے اونٹ ہیں تو اس کی اور ہی اہمیت بڑھ جاتی تھی۔ تو یہ مختلف قسم کی ثروت مندی اس زمانے میں تھی، جیسے کہ جناب عبد المطلب اور ابرہہ کے واقعے میں آپ نے سنا ہے کہ اونٹوں کو لے لیا، تو اونٹ کو ایک دو اونٹ تھوڑی لیے تھے ابرہہ نے، بلکہ مکے میں، اطراف مکہ میں جو وادیاں تھیں اس میں جو اونٹ چرتے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں اس زمانے میں جو امیر عمرا تھے ان کے اونٹ چرتے تھے۔ لہذا ابرہہ نے سب سے پہلے مکے سے 5 کلومیٹر دور ایک مقام پر کہ جہاں وادی مکہ میں اونٹوں کی چراگاہ تھی، وہاں سب سے پہلے جتنے بھی اس زمانے میں قریش کے رؤسا تھے جن میں جناب عبد المطلب تھے، ان کے تمام اونٹوں کو، بھیڑوں کو، بکریوں کو قبضے میں لے لیا تھا۔ اسی لیے جناب عبد المطلب مطالبہ کرنے آئے تھے اور یہ کہنے آئے تھے کہ مجھے اونٹوں کو واپس کر دو، اس لیے کہ ایک دو نہیں تھے بلکہ 250 یا 300 کی تعداد لکھی۔ تو اس زمانے میں یہ دولت تھی، ثروت تھی۔ اچھا، یہ جو دو قبیلے ہیں، یہ جو دو خاندان ہیں، اگر آپ ان کو سمجھیں گے تو جس کے ہاں جتنی اولاد ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے، بھیڑیں ہوتی تھی، بکریاں ہوتی تھی، یا اور سامان تجارت ہوتا تھا، وہ اتنا بڑا ثروت مند سمجھا جاتا تھا۔ تو چونکہ جناب عبد مناف کہ جن کے بیٹے جناب ہاشم اور یہ امیہ دراصل کون تھا؟ کہتے غلام تھا۔ امیہ دراصل جناب عبد مناف کا غلام تھا، اور اس غلام کے ذریعے سے ہی جو ہے بعد میں جو نسل چلی ہے وہ کون کہلائی؟ بنی امیہ کہلائی۔ اگرچہ مورخین نے انصاف نہیں کیا کہ غلام کو یعنی لصیق کو، جیسے مولانا معاویہ کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ لیس اللصیق کالسری یا لیس السری کاللصیق، کہ تم اور ہم ایک جیسے نہیں ہیں، تم غلام کی اولاد میں سے ہو جبکہ ہم آقا اور سردار کی اولاد میں سے۔ اور ایسا نہیں، اس کا اظہار ائمہ معصومین نے برملا کیا۔ یہی ایک مرتبہ کوفے میں جب صلح امام حسن علیہ السلام واقع ہوئی اور جب امیر شام کوفے آیا ہے تو اس نے کہا کہ جا کر ہمارے خاندان کے فضائل پڑھے جائیں اور آل محمد پر سب و شتم کیا جائے۔ اگرچہ صلح کی شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ کسی پر سب و شتم نہ کیا جائے، خصوصاً خاندان اہل بیت پر، مولا امیر المومنین۔ اور جبکہ معاویہ نے اپنے دور میں یہ روا رکھا تھا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام پر ممبروں سے 1 2 نہیں 70,000 ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، اور جو نہیں کرتا تھا یا تو اس کو معزول کر دیا جاتا، جو خطیب، جو اس زمانے میں امام جو بھی ہوتے تھے ولی، یا پھر یہ کہ اس کو حکومت کی طرف سے کچھ مال نہیں ملتا۔ تو جب کوفے آیا اس نے خطیب سے کہا کہ ہمارے فضائل بیان کیجئے، ہمارے دشمن کی جو ہے مذمت کی جائے۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی خطیب کھڑا ہوا، اس نے چاہا کہ معاویہ
امیر معاویہ امیر شام اور اس کے خاندان کے فضائل کو بیان کیا جائے اور اہل بیت علیہم السلام کے بالخصوص مولا امیر المؤمنین کی مذمت کی جائے، تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام غضبناک ہونے کے بعد ایک جملہ فرما ایھا الذاکر علیا، کہ علی کو برا بھلا کہنے والے، کس کو مخاطب کیا؟ خطیب کو نہیں، بلکہ کس کو؟ معاویہ کو، امیر شام کو مخاطب کیا۔ تو جانتا ہے کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ دیکھیے ائمہ معصومین مقام جب تعریف میں نہیں، جب تعارف میں آئے تو اپنے آپ کو پہچانوایا۔ ولید کے دربار میں بھی امام حسین علیہ السلام جب غضبناک ہوئے، جب ولید کے دربار میں مروان نے اشارہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے ورنہ بیعت نہیں ہوگی، تو امام غضبناک ہوئے کہ تو جانتا ہے تو کون ہے اور میں کون ہوں، میں تیری حالت کو بہتر جانتا ہوں کہ تو کس کی نسل سے ہے۔ تو مقام تعارف میں اہم ہے۔ مولا امام حسن غضبناک ایھا الذاکر علیا انا الحسن، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں حسن، وہ ابی علی، اور میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے، وہ ابو کا، یہ کس سے مخاطب ہے؟ معاویہ سے مخاطب کر رہے ہیں۔ وہ ابو کا صخر، تیرا باپ صخر ہے، اور پھر اس کے بعد یہی نہیں کہ وہ امی فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، پھر اس کے بعد فضائل کو بیان کرنا شروع کیا مولا امام حسن نے کہ میری ماں، میرے باپ، یہ تمام چیزیں جو ہیں، دادا دادی، نانا نانی، تمہارا نانا کون ہے، میری نانی کون ہے، تمہارا دادا۔ پھر اس کے بعد گیا امام حسن فرماتے فلعن اللہ من اخملنا ذکر واقدمنا حسبا ونسبا وشرفا، کہ معاویہ کے حسب نسب کو بیان کیا، اپنے حسب نسب کو بیان کیا، اپنے دادا نانا اپنی نانی تمام۔ اس کے بعد کہا کہ خدا کی لعنت ہو کہ جو ہمارے فضائل کو چھپاتا ہے اور اپنے بدتر حسب اور نسب پر فخر کرتا ہے اور ہمارے حسب و نسب کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ خاندان کہ جو خاندان بنی ہاشم ہے، اس کے مقابل میں خاندان بنی امیہ نے کیا چاہا کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا بنا کر پیش کیا جائے، اور اس کے لیے بے پناہ دولت بھی خرچ کی گئی۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ بنی امیہ کی جو فیکٹری تھی کہ جس میں حدیثیں گڑی گئیں، بڑے بڑے راویے جو ہے تیار کیے، حتیٰ کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کو اچھی قیمت دی گئی تاکہ وہ اہل بیت علیہم السلام کی شان کو کم کرے اور بنی امیہ کی شان کو، یعنی بنی ہاشم اور بنی امیہ، چونکہ مقابلہ یہاں تھا کہ بنی ہاشم کی شان، ان کی عظمتوں کو، ان کی فضیلتوں کو کم کیا جائے اور بنی امیہ کے فضائل کو گڑھا جائے، ان کے فضائل کو جو ہے سجایا جائے، سنوارا جائے، اور ان کے یہاں تک کہ حسب اور نسب کو بڑا بنا کر بتایا جائے۔ جبکہ تاریخ نے جو عرب کے شعراء ہیں انہوں نے کہیں کہیں اس کا اشارہ کیا ہے کہ جو جناب عبد مناف کے یہ غلام تھا کون؟ امیہ، اور یہ بہت ہی بدشکل انسان تھا اور زیادہ تر تجارت کرتا تھا، شام میں رہتا تھا۔ اچھا، اس کا ایک منہ بولا اور بھائی تھا کہ جس کا نام زکوان ہے، اور اسی زکوان کی نسل سے مروان ہے۔ یہ منہ بولا بھائی، اسی لیے آپ خاندان بنی امیہ کو اگر دیکھیں گے تو یہ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان، مروان بن حکم، یہ تمام کے تمام، یہاں تک کہ خلیفہ ثالث، یہ تمام کے تمام ایک ہی خاندان سے ہیں جن کا شجرہ جا کر امیہ سے ملتا ہے۔ تو یہ امیہ کا غلام تھا زکوان، یعنی اس کا نوکری کرتا تھا۔ یہ چونکہ امیہ زیادہ تر سفر میں اور تجارت کے امور میں مصروف رہتا تھا، لہذا اپنے گھر پر بہت کم رہتا تھا۔ اچھا، زکوان جو غلام تھا اس کا رشتہ جو ہے امیہ کی بیوی سے تھا، اور یہ جو ناجائز تعلقات تھے کہ جس کی بنا پر امیہ کے گھر میں 2 بچے پیدا ہوئے، جس میں سے ایک حرب بن امیہ کہ جو امیر شام کا دادا ہے، ابو سفیان کہ جس کو صخر کہتے ہیں، یہ اس کا باپ حرب بن امیہ۔ کون تھا یہ حرب بن امیہ؟ دراصل یہ زکوان کی اولاد تھا لیکن منسوب امیہ سے کیا گیا۔ اچھا، اس حرب کے 2 بچے ہوئے، اور وہ بھی مورخین نے لکھا ہے، تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے، جو منصف مزاج ہے، کہ یہ بھی جو ہے پورا کے پورا خاندان، اس لیے کہ اہل بیت سے جو دشمنی کرے گا، جو عداوت کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ شجرہ خبیثہ سے ہوگا۔ اسی لیے ام المؤمنین نے
ایک جگہ مروان نے جب ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کے خلاف جو ہے بیانات دیے تو ایک جملہ کہا تھا، انکم من الشجرۃ الملعونۃ الخبیثۃ فی القرآن۔ کیا کہا تھا کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ تیرا خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے، بلکہ وہی خاندان ہے کہ جس کو قرآن نے شجرہ ملعونہ کہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ صرف مروان کو نہیں کہا تھا کہ پورے کے پورے خاندان بنی امیہ کو کہا تھا۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ جو حرب ہے، جو امیہ کا بیٹا، اس کے دو بچے، ایک صخر بن حرب کہ جس کو ہم ابو سفیان، یہ کنیت تھی۔ عرب میں جب بھی اب اور کا لفظ ہوتا ہے کنیت ہوتی ہے۔ عرب میں نام سے جو لوگ زیادہ پہچانے نہیں جاتے تھے، بلکہ فخر کے لیے، مدح کے لیے یا فخر و مباحت کے لیے لوگ کنیتیں رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی ان کی بھی کنیت ہوتی تھی۔ اور کنیت کیسے ہوتی تھی؟ ابن سے ہوتی تھی، سے ہوتی تھی، اب سے ہوتی تھی۔ اسی لیے ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ ام الحسن، ام الحسین، ابو الحسن، ابو عبداللہ، ابو جعفر، ابو محمد، ام فلاں، اس لیے کہ اسم سے بلانا معیوب تھا، زیادہ تر لوگ کنیت یا لقب کے ذریعے سے پکارتے تھے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ نے بھی پیغمبر سے کہا کہ میرے یہاں تو کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے بھی کسی کنیت سے، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے بہن کے لڑکے عبداللہ کے ذریعے سے ام عبداللہ اپنی کنیت رکھو، جبکہ یہی عبداللہ ابن زبیر ہیں کہ جو اپنی خالہ کے ساتھ رہ کر عداوت اور دشمنی میں اتنے آگے بڑھیں کہ اپنے باپ تک کو بہکا دیا۔ اگرچہ انہی کی کنیت سے منسوب ہے، انشاءاللہ میں بیان کروں گا کس طرح سے جناب زبیر کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے بہترین حامی تھے، کب تک؟ جب تک مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت نہیں ملی تھی۔ اسی لیے مولا نے فرمایا تھا ما زال الزبیر منا اہل البیت، کہ زبیر ہم اہل بیت کے بہترین حامی تھے۔ لیکن جب ان کا بیٹا ہوا عبداللہ ابن تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنے باپ کو گمراہ کیا، حتی ولد ولدہ المشؤوم، کہ جو بد تینت اور بد نصیب بیٹا پیدا ہوا، بد کردار بیٹا ہوا کہ جس نے اپنے باپ کو بھی بہکا دیا۔ کس کو؟ زبیر کو۔ تو عبداللہ ابن زبیر جو تھا یہ اپنی خالہ کا پروردہ تھا، اور خالہ نے اپنی کنیت رکھی تھی ام عبداللہ کے ذریعے، تو عرب میں مشہور تھا۔ تو اسی طرح سے ابو سفیان یہ جو ہے دراصل اس کی کیا تھی؟ کنیت تھی۔ اس کا نام کیا تھا؟ صخر بن حرب، اور اس کی ایک بہن تھی کہ جس کا نام ہے ام جمیل۔ ابو سفیان کی ایک بہن ہے ام جمیل کے جس کا قرآن میں تذکرہ موجود ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، جس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہ کون تھی؟ ابو لہب کی بیوی۔ چونکہ یہ پورا کے پورا خاندان دراصل اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی اور یوں کہا جائے کہ پیغمبر اور آل پیغمبر سے عداوت میں بالکل ڈوبا ہوا تھا، چاہے وہ ابو سفیان ہو، اس کی بہن ام جمیل ہو، اس کا باپ ہو۔ یہ کیوں تھا؟ دراصل اس لیے تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھی دربار یزید میں کہا تھا یا ابن الطلقاء، کہ آزاد کردہ لوگوں کے بیٹے۔ کئی مرتبہ خاندان بنی امیہ کو اہل بیت نے یاد دلایا ہے کہ تم آزادگان میں سے نہیں ہو، بلکہ تم کس میں سے ہو؟ ہم نے جنہیں آزاد کیا ہے، تم سرداروں میں سے نہیں ہو۔ جب جب اہل بیت پر مظالم ڈھائے ہیں، جب جب مقابل میں آئے ہیں، جب جب اپنی بڑائی اور بزرگی دکھائی ہے، تب تب اہل بیت نے یاد دلایا کہ تم طلیق ابن طلیق ہو، تم ابن الطلقاء ہو، تم آزاد کردہ لوگوں کے بیٹے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پیغمبر نے آزاد کیا تھا۔ اس میں کون تھا؟ ایک ابو سفیان تھا، اس کا گھرانہ تھا، اور پیغمبر نے یہاں تک کہا تھا کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں ان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ اور مامون رہے گا۔ لہذا یہ لوگ کون تھے؟ انتم الطلقاء۔ پیغمبر نے کیا کہا تھا فتح مکہ کے دن کہ آج کے دن انتم الطلقاء، آج کے دن تم آزاد ہو۔ لہذا جب بھی بنی امیہ نے فخر کیا، اہل بیت نے یاد دلایا ہے کہ تم سرداروں کے بیٹے نہیں ہو، تم آقا کے بیٹے نہیں ہو، بلکہ تم ہمارے آزاد کردہ غلام۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاندان اہل بیت سے بغض رکھتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی نشانی خود آپ دیکھیں، قرآن کا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی مالہ وما کسب۔ اگرچہ ابو لہب کی ایک تاریخ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے رسول کا چچا
تھا، ابو جہل نہیں۔ ہمارے یہاں غلط فہمی پہ تھی کہ ابو جہل جو ہے رسول کا چچا تھا، ابو جہل نہیں تھا، ابو جہل بھی اس کی کنیت ہے، ورنہ اس کا انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا۔ ابو لہب رسول کا چچا تھا، لیکن وہ بھی جو ہے چچا کون سا تھا؟ حقیقی چچا نہیں تھا، بلکہ ماں کی طرف سے جو ہے رسول کا چچا تھا، لیکن پھر بھی رسول کا چچا تھا نسبتی۔ لہذا اس کی بیوی ام جمیل کہ جو حرب کی بیٹی، حرب بن امیہ کی بیٹی یعنی ابو سفیان کی بہن، یہ چونکہ خاندانی دشمن تھے اس لیے کہ آزاد کری ہوئے، اور یہ آزاد بھی کیوں ہوئے تھے، اسلام بھی کیوں لائے تھے فتح مکہ کے وقت؟ خوف کی بنا پر یہ اسلام لائے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، دراصل اگر آپ ہسٹری میں جائیں اسلام کی تو 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک جنہوں نے اسلام کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، کچھ لوگ لالچ میں اسلام لے کر آئے تھے، کچھ لوگ خوف کے مارے اسلام لے کر آئے تھے۔ تو یہ وہ افراد تھے جو آل ابو سفیان ہیں، آل امیہ ہے، وہ افراد تھے جو خوف کے مارے، اس لیے کہ جب لشکر اسلام کو دیکھا فتح مکہ کے، یہاں تک کہ ابو سفیان نے رسول کے چچا جو ہے جناب عباس سے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا تو اب بادشاہ بن چکا ہے، حاکم بن چکا ہے، اس لیے کہ جب لشکر گزارا گیا ابو سفیان کے سامنے سے، اس لیے کہ کفر، حالت شرک میں، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو جنگوں میں ملوث رہا ہے پیغمبر کے ساتھ یہی ابو سفیان اور اس کے آبا و اجداد اور اس کے رشتہ دار، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احزاب ہو یا دیگر جنگیں ہوں، چاہے یہودیوں کے ساتھ کبھی اس نے جنگیں لڑیں اور دیگر لوگوں کے ساتھ کفار کو جمع کر کے جو مشرک، تو یہ پیش کون تھا؟ یہی ابو سفیان تھا۔ لیکن جب خوف سے اسلام لایا تو اس کے سامنے سے باقاعدہ پیغمبر نے کہا اس کے سامنے سے لشکر اسلام کو گزارا جائے، تو ایک مرتبہ یہ خوف زدہ ہو گیا اور جناب عباس سے، رسول کے چچا سے کہتے ہیں تمہارا بھتیجا تو اب حاکم ہو گیا ہے، بادشاہ ہو گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب عباس مسکرا کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ آپ سوچیں کہ اس زمانے سے بنی امیہ کے ذہن میں کیا تھا؟ حکومت سمائی ہوئی تھی۔ یہ جو اسلام تو خوف سے لائے تھے، لیکن دھیرے دھیرے کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے خاندان بنی امیہ میں حکومت آ جائے، اور اس کا اظہار کئی مرتبہ جب مولا امیر المومنین نے کسی سے پوچھا تو کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اب دوبارہ یہ خلافت، یہ نبوت لوٹ کر خاندان بنی ہاشم میں جائے، باقاعدہ اظہار کیا، نبوت تو مل چکی خاندان میں، ہم نہیں چاہتے کہ خلافت، یہ جانشینی پھر بنی ہاشم کو ملے۔ لہذا اس کے لیے پیغمبر کی وفات کے بعد سے لے کر تو کربلا تک مختلف سازشیں کی گئیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یکے بعد دیگرے تمام باتیں بیان کو کس طرح سے بعد پیغمبر، بلکہ خود پیغمبر کے زمانے سے یہ سازشوں کو رچا گیا تھا کہ بعد پیغمبر، اس لیے کہ پیغمبر اعلان کر چکے تھے غدیر میں خلافت کا، وصایت کا، ولایت کا، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اب یہ ولایت، یہ خلافت کس گھر میں جائے؟ خاندان بنی ہاشم میں جائے۔ لہذا جیسے ہی غدیر ختم ہوئی تب سے جو ہے سازشوں کا دور شروع ہوا، انشاءاللہ میں یکے بعد دیگر اپنے بچوں سے بیان کو کس طرح سے سازشیں کی گئی تاکہ خلافت بنی ہاشم میں نہ جائے، جبکہ حق کس کا تھا؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام۔ تو یہ ابو سفیان کہ جو صخر، کہ جو حرب کا بیٹا ہے، اور یہ کہ پورا شجرہ ملعونہ ہے کہ جس کو قرآن نے شجرہ ملعونہ کہا، اور ان کا اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک بھی صریح النسب نہیں ہے یا صحیح النسب نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں ان کے اگر خاندان کی آپ تاریخ پڑھیں تو آبا و اجداد سے لے کر حتیٰ کہ مائیں بھی جو ہیں عرب کے مشہور بازاروں میں بیٹھنے والی تھی، اس لیے کہ مورخین نے باقاعدہ لکھا ہے صاحبات الرایات یا صاحب الرایات، کہ وہ خواتین کے جو خاص پرچمدار عورتیں تھیں جو مختلف عرب کے 6 جو مشہور بازار تھے، سوق العکاظ تھا، سوق المجاز تھا، یہ بڑے بڑے جو ہے بازار تھے کہ جہاں یہ عورتیں پرچمدار تھیں، جہاں بیٹھتی تھیں، اور مختلف جو ہے اس کی تاریخ ہے، حتیٰ کہ بہت سارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جس کی طرف زیارتوں میں دعاؤں میں اشارہ بھی کیا، خصوصاً ابن زیاد کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ زیارت عاشورہ میں باپ کے نام کے ساتھ اس کو مخاطب کیا ہے، ایک مرتبہ جو ہے ماں کے نام۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا تھا، تو ایسے بہت سارے افراد تھے جن کے دعوے دار بہت سارے تھے، اس لیے کہ ان کا خاندان، ان کی مائیں جو ہیں زیادہ تر پرچمدار تھی، جس کے بارے میں مختلف تاریخ موجود ہے۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خود ابو سفیان کی بیوی ہند جو عرب کے مشہور عکاظ میں کیا کرتی تھی؟ ناچنے اور گانے والی تھی،
اور پرچمدار عورتوں میں سے تھی. اور جب پیغمبر اسلام نے اس کے بھائی اور اس کے خود خاندان کو یوں کہا جائے کہ جنگ بدر میں تہ تیغ کیا، پورا خاندان اس کا ہند کا جنگ بدر میں ختم ہو گیا، اس کے بھائی، اس کا باپ اور اس کا چچا زاد. اور قتل کرنے والے کون تھے؟ 3 افراد تھے، مولا امیر المومنین، جناب حمزہ اور جناب ربیع. یہ 3 افراد کہ جنہوں نے پورے خاندان ہندہ جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ہند کے خاندان کو جو ہے واصل جہنم کیا تھا. لہذا اس کے بھی دل میں جو ہے اہل بیت سے بغض و عناد بہت تھا، بالخصوص جناب حمزہ کے لیے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہے کہ جس وقت جناب حمزہ کو شہید کیا گیا تو باقاعدہ ایک حبشی غلام کو اسی نے جو ہے تیار کیا تھا کہ وہ کسی طرح سے جنگ کے میدان میں جناب حمزہ کو قتل کرے. اور جس وقت جناب حمزہ کو قتل کیا گیا اس نے اس حبشی غلام کو انعام بھی دیا اور باقاعدہ آپ کے سینے کو چیر کر کلیجے کو نکال کر چبایا ہے. آپ کے کان کاٹے گئے، آپ کی جو ہے آنکھیں نکالی گئی، جن کو عربی میں مسلح کہتے ہیں، جبکہ اسلام نے مسلح سے منع کیا ہے. اسی لیے ہند کو کیا کہتے ہیں؟ آکلۃ الاکباد. اسی لیے امام حسن نے کہا تھا کہ میری ماں اور تیری ماں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میری ماں سیدہ نساء عالمین ہے، تیری ماں آکلۃ الاکباد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری تاریخ ہے ان کی. تو یہ وہ افراد تھے کہ جو تاریخ آپ سوچیں کہ بنی امیہ کا پورا خاندان، یہ پورا خاندان جو تھا اہل بیت سے دشمنی، اہل بیت سے عداوت، اس لیے کہ آزاد کیے ہوئے تھے، خوف سے اسلام لائے تھے اور چاہتے تھے کہ حکومت کرے. اس لیے کہ ان کے دلوں میں بتوں کی محبت پوشیدہ تھی، خواہ ابو سفیان ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا پوتا ہو. اور یہ دراصل اسلام سے ان کو کوئی محبت اور لگاؤ نہیں تھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب شام میں قافلہ اہل بیت علیہ السلام کا پہنچا اور جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تشت میں رکھ کر جو یزید کے سامنے رکھے گئے تو جو اس نے اشعار پڑھے تھے کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، یہ صرف بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا حکومت کے لیے. اور پھر اس نے کہا کہ کاش میرے بدر کے اجداد زندہ ہوتے تھے. یہ بدر کے اجداد کون ہیں؟ یہی ہند کے جو ہے والد کے یزید کے نانا ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس کے ماموں اور دیگر خاندان والے کہ جن کو مولا امیر المومنین جناب حمزہ اور جناب ربیعہ نے قتل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بدر میں مقابلہ ہو رہا تھا تو ایک طرف لشکر اسلام تھا اور ایک طرف لشکر کفر تھا. اسلام کے کتنے افراد تھے؟ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ کہ جو 2 بدر ہوئی، بدر صغریٰ اور بدر کبریٰ، جو ماہ رمضان میں ہوئی، 13 رمضان اور 17 رمضان. اس جنگ بدر میں اسلام کے صرف اور صرف کتنے مسلمان تھے؟ 313 افراد تھے جنگ بدر میں، جبکہ کفار کی طرف سے 1000 کا لشکر تھا. یہاں مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، تازہ مسلمان تھے، نہ تلوار تھی، نہ گھوڑے تھے، نہ کچھ بھی نہیں تھا. ٹوٹی پھوٹی نیزے اور اس کے ذریعے سے یہ لوگ اپنے ایمان کی قوت کی بنا پر جنگ بدر میں آئے تھے. اور باقاعدہ گھمسان کی جنگ ہوئی اور اس میں تقریباً سب سے زیادہ مولا امیر المومنین نے کفار کو تہ تیغ کیا. یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ، اسی لیے مولا نے کہا کہ اگر سارا عرب مل کر بھی اپنے اجداد کا، اپنے وارثوں کا مجھ سے بدلہ لینا جائے تو سب جمع ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کسی نہ کسی خاندان، کسی نہ کسی قوم، کسی نہ کسی قبیلے کے کسی نہ کسی فرد کو قتل کیا، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خیبر ہو، جنگ خندق ہو. اور سب سے زیادہ جو مولا امیر المومنین نے قتل کیا وہ جنگ صفین، لیلۃ الحریر میں انشاءاللہ میں اپنے نوجوانوں کو بیان کروں گا کتنے افراد مولا امیر المومنین نے ایک رات میں قتل کیے. اسی لیے احقادہ بدریتم و خیبریتم و حنینیہ آپ پڑھتے ہیں دعائے ندبہ میں کہ لوگوں کے دل میں جو بغض حسد تھا، کربلا میں یہی تو لے کر آئے تھے. امام حسین علیہ السلام نے جب پوچھا تھا میں نے تو حلال خدا کو حرام نہیں کیا یا حرام خدا کو حلال نہیں کیا، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ستم نہیں کیا، پھر مجھے میرے قتل پر کیوں آمادہ ہوں؟ تو لوگوں کی زبان سے کیا جملہ نکلا تھا؟ بغضا لابی. اس لیے کہ جو لوگ آئے تھے ان کے دلوں میں وہ حقد، وہ کینہ، وہ عداوت تھی کہ جو ان کے خاندان، اس لیے کہ عرب اپنے دل میں رکھتے تھے. اور حتیٰ کہ دل میں رکھتے تھے یہی نہیں بلکہ یہاں تک ملتا ہے ادب جاہلیت میں، اگر آپ پڑھیں گے کہ اگر کوئی کسی کو مار دیتا تھا تو باقاعدہ اس کا جو لباس ہے اسے اٹھا کر اس کو خون بھرا لباس اسی طرح سے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ سرخ سے زرد ہو جاتا تھا. اور یہ علامت ہوتی تھی کہ اس کا قصاص اس مقتول کا اب بھی باقی. یہ جو لباس لٹکایا جاتا تھا، کیوں لٹکایا جاتا تھا؟
یہ بتانے کے لیے کہ اس کا ابھی قصاص باقی ہے. یہ عرب میں طریقہ کار تھا. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی مولا امام حسین علیہ السلام کی جو حرم پر جب ماہ محرم آتی ہے، جب پرچم کشائی ہوتی ہے، تو کون سا پرچم لگایا جاتا ہے؟ سیاہ نہیں، سرخ پرچم لگایا جاتا ہے. یہ سرخ پرچم علامت ہوتی تھی کہ اب اس مقتول کا قصاص باقی ہے. اسی لیے آپ دعاؤں میں، زیارتوں میں کیا کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام کو مخاطب ہو کر؟ این الطالب بدم المقتول بکربل، این المنصور. منصور بھی اسی لیے امام کو کہا گیا ہے، طالب بھی اسی لیے امام کو کہا گیا کہ آپ اپنے جد مظلوم کی خون ناحق کا بدلہ لیں. لہٰذا اسی لیے سرخ پرچم بتاتا ہے کہ آج بھی اس کا قصاص باقی ہے. تو عربوں میں یہ طریقہ کار تھا. اچھا، ایک چیز اور تھی عربوں میں کہ جو عرب تھے جاہلیت کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، یعنی جو وقت کے اعتبار سے 40 سال لڑی گئی. کتنے سال؟ 40 سال، جس کا نام ہے حرب بسوس. یہ جاہلیت کے زمانے میں جو لڑی گئی، اور اس کا صرف ایک ہی سبب تھا. پتہ ہے کیا؟ ایک اونٹ کا قتل. اصل میں عرب میں جو خاندان ہوتے تھے، جو بڑا خاندان ہوتا تھا، پہلے اس کے اونٹ پانی پئیں گے، اس کے بعد جو خاندان ہوتا تھا، اس کے بعد جو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. یہ تو جبکہ اسلام نے نیپوٹزم کو، حسب کو، نسب کو، خاندان کو، قوم کو، قبیلے کو آ کر سب کو ختم کر دیا. کا کوئی فرق نہیں. لا فرق بین العرب والعجم، لا فرق بین العبد الاسود. پیغمبر کی مختلف حدیثیں ملتی ہیں. عرب عجم میں کوئی فرق نہیں، کالے گورے میں کوئی فرق نہیں، قرآن نے بھی کہا. لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ جو بڑا خاندان ہے، اس کے اونٹ پہلے اتفاق سے ایک اونٹ نے پانی پی لیا، تو اب جس قبیلے کے اونٹ نے پانی پیا تھا باقاعدہ اس اونٹ کو مار دیا گیا. اس اونٹ کی بنا پر جو جنگ ہوئی ہے قبیلوں میں، اور قصاص کی بنا پر 40 سال تک جنگ ہوتی رہی. اور جب اسلام آیا تو یہ جنگ ختم ہوئی، جس کا نام حرب بسوس ہے. تو یہ تھے عرب، یہ دوران جاہلیت تھے. اچھا، یہ پورا طریقہ کار عربوں کا آپ دیکھیں گے تو اگر آپ کو ایک بات، جیسا کہ میں نے ضمناً یہ بیان کیا کہ عرب جو ہے ایک قصاص کی رعایت کرتے تھے، خاندان کی رعایت کرتے تھے. اسی لیے جنگ بدر میں جب لشکر اسلام اور لشکر کفر آمنے سامنے تھا، تو جب خاندان بنی امیہ آیا، ادبا، شیبہ یعنی ہند کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا ماموزاد، یہ جب تینوں مقابل میں آئے تو پیغمبر اسلام سے باقاعدہ ابو سفیان نے کہلا کر بھیجا کہ جب یہ خاندانی اعتبار سے یہ بڑے ہیں تو لہذا کسی ادنا خاندان والے کو ہمارے مقابل میں نہ بھیجنا، اس لیے کہ جب مقابلہ ہوگا تو خاندان کے اعتبار سے بھی برابر ہو. یہاں تک کہ گھوڑوں کا بھی حسب اور نسب دیکھا جاتا تھا کہ اگر جو خاندان کا سردار ہے وہ کسی عام گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، بلکہ جو اعلیٰ خاندان کا ہو اسی پر سوار ہوتا تھا. تو لہذا مقابلہ بھی ہو تو اعلیٰ خاندان. لہذا ان تینوں کے مقابلے مولا امیر المومنین علیہ السلام جناب حمزہ اور پیغمبر نے اپنے ماموزاد بھائی. تو باقاعدہ جنگ بدر ہوئی. اس میں اکثر خاندان جو ہے آل ابو سفیان کا، خصوصاً ہند کا خاندان جو ہے تہتے ہوا. تو یہ جو کینہ تھا بنی امیہ کے دل میں بھرا ہوا تھا. آپ دیکھیں گے اس کے لیے مختلف مقامات پر جس کا اظہار کیا گیا. اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو زہر دیا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. مولا امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا. اور نہیں صرف زہر دیا گیا بلکہ جتنی بھی کوشش ہو سکتی تھی کی گئی. امام حسن علیہ السلام کو، یہی مروان کہ جو دربار میں تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا اشارہ دیا، کیا کہا تھا ولی سے کہ اگر حسین یہاں سے چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، لہذا فوراً قتل کرو. تو امام حسین علیہ السلام غضبناک ہوئے اور ایک مرتبہ مروان کی طرف دیکھا، یبن الزرقاء انت تقتلنی ام ہوا، کہ اے زرقاء کے بیٹے کیا تم مجھے قتل کرو گے یا پھر ولید قتل کرے گا، جبکہ جس کے خاندان کے بارے میں، حسب کے نسب کے بارے میں سارا زمانہ جانتا. تو یہ مروان یہ بھی جو ہے خاندان بنی امیہ سے تھا. خود ولید بن عتبہ بن ابو سفیان یہ بھی جو ہے معاویہ کا جو ہے بھائی تھا. مروان جو ہے رشتے میں خلیفہ ثالث کا جو ہے داماد بھی تھا اور خاندانی بھی تھا. یہ بھی پورا کہ پورا خاندان بنی امیہ میں سے تھے. اچھا، مروان اہل بیت علیہ السلام کا سرسخت دشمن تھا، اسی لیے یہ ولید سے چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مروان تھا، یہ اور اس کا باپ، مروان اور اس کا باپ حکم،
ان دونوں کو پیغمبر اکرم نے مدینے سے باہر کر دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، شہر بدر کر دیا تھا۔ اب بمبئی والے کیا کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو نکال کر طائف میں رکھا تھا۔ اچھا یہ بہت چھوٹا تھا، اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مروان سے کہا تھا کہ تم وہ ہو کہ جب تم اپنے باپ کے صلب میں تھے تب رسول نے تم پر لعنت کی۔ خود معاویہ بھی پورے کے پورے جتنے تھے سب کے سب مروان کو ابن الزرقاء کہتے تھے۔ یہ زرقاء لوگ سمجھتے کہ شاید اس کی ماں تھی، بلکہ ماں نہیں، بلکہ اس کی نانی کی ماں زرقاء جو ہے عرب کی مشہور جو ہے پرچمدار، جسے ہمارے ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرچم والی عورتیں ہوتی ہیں اس میں تھی، اس کا نام زرقاء تھا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں اس کی آنکھیں نیلگون تھی، جبکہ مورخین نے اختلاف کیا، اس کی آنکھیں نیلگون تھیں حسن جمال کی بنا پر نہیں، بلکہ شدید الاسود، بہت زیادہ سیاہ تھی، اس بنا پر اس کو زرقاء کہا جاتا تھا۔ جبکہ مروان کی یہ ماں تھی کہ جس نے کعبے کے زیورات اور کعبے کے غلاف جب چرائے تھے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے دوران جاہلیت میں۔ لہذا مروان کی ماں سارقہ تھی، اس کی نانی جو ہے سوق اوقاز میں رہتی تھی، اس کی پر نانی جو ہے یہی زرقاء کہ جو مشہور پرچمدار عورت تھی، خود اس کا نانا جو ہے جس کو ابو الفحشاء کہتے ہیں، یعنی عرب میں جتنے فاحشہ کام ہوتے تھے یہ سب کے سب انجام دیتا ہے اس کا نانا جو ہے، اس کا باپ حکم کہ جس کو پیغمبر نے مدینے سے باہر کر دیا تھا۔ کیوں باہر کیا تھا؟ اس کا ایک سبب تھا۔ یہ مروان کا جو باپ تھا دراصل یہ کیا کرتا تھا، ایک تو یہ کہ اسلام لے آیا تھا فتح مکہ کے طرف، اس کے دل میں بھی اہل بیت کے لیے بہت زیادہ بغض تھا، بہت زیادہ کینہ تھا اس کے باپ کے دل میں بھی، لیکن پیغمبر سے بہت زیادہ یہ جو ہے شدید نفرت کرتا تھا اس کا باپ۔ وہ کیا کرتا تھا کہ پیغمبر کے گھر میں جو باتیں ہوتی تھی ان کے اہل و عیال سے، گھر والوں سے، یہ جا کر لوگوں سے بیان کرتا تھا۔ لہذا جب پیغمبر کو معلوم ہوا تو آپ بہت غضبناک ہوئے، اور آپ نے کیا کیا، اس کو مدینے سے باہر کر دیا، طائف میں اس کو جو ہے شہر بدر اور جلا وطن کر دیا۔ اور یہی نہیں، صرف جو ہے یہ نہیں کرتا تھا کہ گھر کی باتیں جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا اور پیغمبر کا مذاق اڑاتا تھا، نہیں، بلکہ یہ ملعون وہ انسان تھا مروان کا باپ حکم کہ جو پیغمبر کے چلنے کی نقل کرتا تھا، اور اس طرح سے نقل کرتا تھا کہ لوگ مذاق سمجھے اور لوگ ہنسیں اور معاذ اللہ پیغمبر کے مذاق اڑائے جائے۔ ایک مرتبہ راستے سے جو ہے پیغمبر کا مذاق اڑا رہا تھا، پیغمبر آگے آگے چل رہے تھے، یہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور اس طرح سے چل رہا تھا کہ بالکل لوگ ہنسیں اور پیغمبر کا مذاق اڑائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کن آنکھیوں سے دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو ایک مرتبہ دعا کی پروردگار یہ جیسا چل رہا ہے ویسا ہو جائے۔ تو تاریخ لکھی ایک مرتبہ اس کے بدن میں راشا پیدا ہوا، اس زمین پر گرا اور اس طرح سے چلتا تھا جس طرح سے چھپکلیاں چلتی ہیں، ایسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ اسی لیے پیغمبر نے مروان کو اور اس کے باپ کو کیا کہا، هو الوزغ ابن الوزغ هو الملعون ابن الملعون، کہ یہ چھپکلی اور چھپکلی کا بیٹا، یعنی مروان بھی اور اس کا باپ بھی۔ اور یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا باپ پیغمبر کے لیے بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا، لیکن پیغمبر نے اس کو شہر بدر کر دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا۔ لہذا جب بھی چاہا کہ یہ مدینے میں آئے، حتیٰ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد بھی خلیفہ اول خلیفہ ثانی کے دور میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا، لیکن جب خلیفہ ثالث کا دور آیا، چونکہ یہ رشتہ دار تھا ماں کی طرف سے، تو لہذا اب خلیفہ ثالث نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنا داماد بنایا، اور داماد بنانے کے بعد اب یہ جو مدینے میں اس نے اہل بیت سے عداوت اور بغض باقی رکھا۔ اگرچہ خلیفہ ثالث کے بعد امیر شام نے اس کو ایک مرتبہ معزول کر دیا تھا، اور معزول کرنے کے بعد ولید بن عتبہ کو جو ہے مدینے کا حاکم قرار دیا تھا، لیکن یہ اس بنا پر ولید سے اگرچہ جو ہے چپقلس رکھتا تھا، ولید سے بغض و عناد رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی یزید کا خط آیا ہے تو ایک مرتبہ ولید نے اس کو بلایا کہ مشورہ کرے، اور مشورہ کیسے کرے کہ دونوں اہل بیت کی دشمنی میں جو ہے سرشار ہیں، خاندان بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو لہذا اس سے مشورہ کیا کہ معاویہ کے مرنے کی ابھی خبر نہ دی جائے، پہلے لوگوں سے بیعت کی لی جائے۔ کون سے چار افراد؟ امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان چار افراد سے بیعت لی جائے۔ اور باقاعدہ مروان نے ان تمام افراد کے بارے میں بتایا کہ یہ بیعت کر لیں گے، یہ کر لیں گے، لیکن امام حسین نہیں کر۔ لہٰذا سب سے پہلے امام حسین کے پاس قاصد بھیجا گیا۔ ادھر امام علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن زبیر سے گفتگو کر رہے تھے، جب قاصد آیا کہ ولید تمہیں دربار میں طلب کر رہا ہے،
اور دونوں سے کہا، امام نے کہا کہ چلو ہم آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر نے مولا امام حسین سے پوچھا آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیوں بلایا؟ کہا میں جانتا ہوں اس نے کیوں بلایا، اس لیے کہ معاویہ امیر شام اس دنیا سے جا چکا ہے، یزید کی بیعت کے لیے ہمیں بلایا گیا۔ اس نے کہا کیا کہ ہم چلیں گے بعد میں دیکھیں گے۔ تو عبداللہ ابن زبیر فوراً راتوں رات 2 افراد جو ہے مکہ اور مدینہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مدینے سے مکہ اور مکے سے مختلف جگہ پر سیر کرتے رہے تاکہ بیعت نہ کرنا پڑے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے میں تھے۔ خیر جب بلانا آیا 2-3 مرتبہ جب قاصد آیا تو امام رات کے موقع پر گئے، اور جیسے ہی ولید کے دربار میں پہنچے، کل میں نے مختصر گفتگو ہوئی تھی، ولید دیکھ کر اٹھ گیا، امام کی ہیبت اور جلالت تھی۔ جب امام دربار میں جا رہے تھے تو بنی ہاشم کے 30 افراد نوجوان کہ جس میں مولا ابو الفضل عباس سر فہرست تھے، آپ نے ساتھ لیا تھا، چونکہ معلوم ہے کہ یہ دھوکے بازوں کی اولادیں ہیں، ان سے وفا کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ لہذا دروازے پر کھڑا کیا۔ جب دربار میں پہنچے، کل میں نے کیفیت کو بیان کیا کہ کس طرح سے گفتگو ہوئی، یزید کی بیعت طلب کی گئی، امام نے منع کیا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں خاندان نبوت اور عصمت کا چشم و چراغ ہوں، اور یزید جو ہے قاتل شارب تمام کے تمام۔ امام نے جو ہے اس کے کیریکٹر کو بیان کرنا شروع کیا۔ خیر امام جب گزرے مروان نے تو امام علیہ السلام غضبناک ہوئی، اپنا زرقہ، پھر امام نے کہا کہ تم مجھے قتل کرو گے، یہ قتل کسی میں ہمت ہے؟ جیسی آواز بلند ہوئی تمام جوانان بنی ہاشم دربار میں آئے۔ خیر امام نے سب کو منع کیا کہ کوئی تلوار اپنی باہر نہ نکالے۔ ولی سمجھ گیا کہ اگر آج دربار میں جنگ ہو گئی تو کوئی باقی نہیں بچے، لہذا امام واپس آنے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، اہل حرم کو تیار کیا کہ سامان سفر کو باندھا جائے۔ یہ 22 رجب کو معاویہ فوت ہوا، 24 رجب کو دربار میں بلایا گیا، اور 27 رجب کو تیاری کی گئی سفر کی، جس کو سفر غربت امام حسین کہا گیا، اور 28 سفر کو یہ قافلہ مدینے سے چلا۔ اور عزیز 28 سفر کو جب مدینے سے قافلہ چلا تو امام حسین علیہ السلام کوفہ کیوں نہیں گئے، جبکہ کوفے سے قریب پہنچے، اور سب سے زیادہ کوفے سے خط آئے تھے، 30 یا 25 ہزار کے قریب امام حسین علیہ السلام کو خط آئے تھے۔ کب؟ جب امام علیہ السلام مکے پہنچے۔ ابھی مدینے میں کوفے سے ایک بھی خط نہیں آیا تھا، اس لیے کہ مدینے والوں کے علاوہ، اور مدینے میں بھی ان 4 افراد کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا، کوفے والوں کو اور دیگر افراد کو، کہ امیر شام فوت ہوا ہے۔ لیکن جیسے جیسے خبر پھیلتی رہی، اور امام علیہ السلام جب آپ مدینے سے نکلے تو مدینے سے کب نکلے؟ 28 رجب کو، اور آپ مکے پہنچے 3 شعبان سن 60 ہجری روز جمعہ۔ 3 شعبان کتنے دن؟ 30 کا اگر مہینہ پکڑ لیں تو 2 دن، وہ 3 دن ہی، یعنی 5 دن میں امام مدینے سے قافلے کے ساتھ مکے پہنچے۔ اور آپ نے جو تیاریاں کی، آپ خطیبوں سے علماء سے سنتے ہیں کہ کس طرح سے آپ مدینے سے نکلے۔ 5 امام علیہ السلام شعبان کو، 3 شعبان کو یا 5 شعبان کو جب امام علیہ السلام مکے میں پہنچے تو آپ ذی الحجہ تک، یوم الترویہ تک یا یوم العرفے تک آپ مکے میں رہیں، اور جیسے یہ پتہ چلا کہ آج حرمت جو ہے خانہ خدا پامال ہوگی، لہذا آپ نے مکے کو بھی چھوڑ دیا، اور جیسا کہ علماء خطبہ بیان کرتے کہ آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، اور سفر کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ پوری تفصیل میں آپ کو آئندہ تقریروں میں بیان کروں گا امام حسین علیہ السلام کے سفر کی، کہ کن کن مقامات پر خط آئے امام علیہ السلام، کن کن لوگوں سے ملاقات کی، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، اور امام علیہ السلام نے کیوں ان افراد کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ صرف 72 کا یہ جو قافلہ تیار ہوا، یہ کیوں ہوا؟ یہ تمام اسباب انشاءاللہ بیان کروں گا۔ امام علیہ السلام جب مکے سے نکلے ہیں یوم الترویہ کو، یوم العرفے کو، وہاں سے جو آپ نے سفر شروع کیا تو 2 محرم سن 61 ہجری روز جمعرات، اور اتفاق سے آج نوچندی ہے، جمعرات ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ اسی یاد میں منائی جاتی ہے کہ 2 محرم روز جمعرات امام حسین کا یہ قافلہ مختلف منازل کو طے کرتا ہوا، یہ سفر غربت کہ جو مدینے سے شروع ہوا تھا، کہ جب حسرت و یاس سے امام حسین علیہ السلام مدینے کے در و دیوار کو دیکھ رہے تھے، بار بار جب پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ عزیزو 2 سفر تھے، ایک نانا جب مکے سے نکل رہے تھے تو آواز قدرت آئی تھی کہ اے رسول آپ بار بار پلٹ کر مکے کی در و دیوار کو دیکھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ فتح کے ساتھ خدا آپ کو واپس لوٹائے گا۔ لیکن جب مدینے سے نواسا نکل رہا تھا، امام کو یہ پتا تھا کہ اب مدینہ لوٹ کر نہیں آنا ہے، اسی لیے امام کو
کا یہ سفر غربت جب مدینے سے شروع ہوا اور آپ جب کربلا میں پہنچے ہیں 2 محرم کی صبح، امام حسین علیہ السلام روز جمعرات جب کربلا میں پہنچے ہیں، اس رات کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچنا چاہتے ہیں، جناب علی اکبر نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں کیا دیکھتے کو کہہ رہا ہے کہ لوگ موت کی طرف جا رہے ہیں، یہ لوگ مسافران موت ہے۔ علی اکبر بیدار ہوئے، بابا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ موت کی طرف جا رہے ہیں، کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علی مقام کہتے اکبر اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ اللہ اکبر عزادارو، یہ عالم غربت ہے، یہ عالم سفر ہے، یہ عالم مصیبت ہے۔ عزیزو، جب صبح نمودار ہوئی، سپیدی سحر نمودار ہوئی، امام علی مقام نے چاہا کہ اب سفر کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ جیسے ہی چاہا، گھوڑے آگے نہیں بڑھتے، امام علی مقام کا اسب بوافا آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے سوچا شاید تھکا ہوا ہے، سفر کی تھکاوٹ سے آگے نہیں بڑھا ہے۔ امام گھوڑے بدلتے رہے، یہاں تک کہ 7 گھوڑے بدلے گئے، لیکن کوئی بھی گھوڑا زمین کربلا سے آگے نہیں بڑھتا۔ اب جیسے ہی امام نے کیفیت دیکھی، ایک مرتبہ آواز دی کہ قریب میں غازریہ میں جو لوگ رہتے ہیں، جو شط نینوا میں لوگ رہتے ہیں، وہاں ایک قبیلہ بنی اسد رہتا تھا، وہاں کے لوگوں کو بلایا گیا۔ امام نے پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ امام علی مقام بے چین تھے کہ ایک بزرگ آگے بڑھا، قبیلہ بنی اسد کا بزرگ کہتے آقا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس زمین کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے۔ اب جیسے ہی زمین کربلا کا امام علی مقام نے نام سنا، ایک مرتبہ زمین کربلا پر بیٹھ گئے۔ اللہم انی اعوذ بکا من کرب و بلا۔ اب جیسے ہی مولا ابو الفضل عباس نے دیکھا آقا خیریت تو ہے، کہا عباس یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہی وہ مقام ہے جو ہماری قتل گاہ بنے گی، لہذا خیموں کو یہی نصب کیا جائے۔ عباس یہ زینب کو خبر نہ ہو کہ یہی ہماری قتل گاہ ہے، اس لیے کہ زینب کو یہ بات برداشت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے کہا عباس یہ مقام، یہ خیمہ یہاں نصب کیا جائے۔ امام نشان کرتے جاتے، خیمے لگائے جاتے۔ ایک مرتبہ جب تمام خیمے نصب ہو گئے، سب سے بلند اور سب سے پہلا جو خیمہ نصب کیا گیا وہ باب الحوائج ابو الفضل عباس کا خیمہ تھا کہ جہاں پر علم کو نصب کیا گیا۔ عزادارو، جب خیمے نصب ہو گئے، جب علم نصب ہو گیا، امام علی مقام جب اپنی ماں جائیں زینب سے ملنے کے لیے آئے، اللہ اکبر، بہن زینب سے ملاقات کی۔ زینب بھائی کے مزاج سے واقف تھی، کہا بھیا آخر یہ کرب کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بہن زینب یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے جوان شہید ہوں گے، کہ جس کے بارے میں نانا رسول خدا نے پیشن گوئی کی ہے، کہ جس کے بارے میں بابا علی نے بتایا ہے، یہی ہمارے مقام بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب جناب زینب سے تمام باتیں کی، ایک مرتبہ جناب زینب نے جب بھائی کی تمام رودات سنی ہے، امام حسین باہر آئے، قبیلہ بنی اسد والوں کو بلایا، اے بنی اسد والو یہ زمین کس کی ہے؟ کہا مولا یہ ہمارے خاندان کی، ہمارے قبیلے کی ہے۔ مولا نے کہا میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قبیلہ بنی اسد والے کہنے لگے آقا ہماری جان، ہماری اولاد آپ پر قربان، یہ ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، میں اسے اس لیے خریدنا چاہتا ہوں کہ یہ زمین اسی طرح سے جنگل نہیں رہے گی، بلکہ یہاں ہمارے مزار بنیں گے، ہمارے چاہنے والے ہماری زیارت کے لیے آئیں گے، لہذا میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ عزیز ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہی بات جناب زینب نے امام سجاد سے کہی تھی جب کربلا میں بعد عاشور امام سجاد لاش حسین پر گریہ کر رہے تھے، اماں اے بوبی اماں کیا کسی کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا لاشا اس طرح سے بے گور و کفن موجود رہ سکتا ہے؟ زینب نے تسلی دی تھی
اے بیا بقیت و اخی، اے میرے لال سجاد، یہ جنازے اس طرح سے نہیں رہیں گے، بلکہ یہاں مقابر بنیں گے، یہاں بڑی بڑی عمارتیں بنیں گی، یہاں روضے تعمیر بنیں گے، چاہنے والوں کا ہجوم ہوگا، تیرا بابا تنہا نہیں ہوگا۔ عزیزو، اسی لیے تو آج جب آپ کربلا جاتے ہیں اسی آواز کو بلند کرتے ہیں کہ مولا حسین آپ تنہا نہیں ہیں، یہ لبیک یا حسین کی صدا روز عاشور حسین کی اس آواز پر لبیک ہے جو کربلا کی تنہائی میں آپ نے آواز دی تھی، هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جب قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، امام علی مقام نے قبول نہیں کیا، قیمت معین ہوئی، امام نے قیمت ادا کی، قبالہ علی اکبر کے نام لکھایا گیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے قبیلے سے کہا کہ یہ میں تمہاری خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں، ان 2 شرطوں پر عمل ضرور کرنا۔ ہمارے مرنے کے بعد جب ہمارا کوئی زائر اس ویران جنگل اور صحرا میں آئے تو ہمارے زائر کو 3 دن ہمارا مہمان قرار دینا، اسے سیراب کرنا، اسے پیٹ بھر کھلانا۔ میں کہوں گا آقا، عالم غربت میں چاہنے والوں کا اتنا خیال۔ عزادارو، امام نے 2 موقعوں پر آپ کو ایک یاد کیا، جب یہ زمین خریدی اپنے چاہنے والوں اور زائروں کو یاد کیا، ایک روز عاشور امام نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، شیعتی مہما شربتم ما یزمن فاذکرونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی۔ امام سجاد سے کہا تھا، سجاد جب میرے شیعوں سے ملاقات کرنا اپنے آقا کا سلام کہنا۔ عزادارو، دوسری وصیت امام علی مقام کی کیا تھی؟ اے بنی اسد کے قبیلے والو، جب یہ اپنے لاشہائے نجس کو دفن کر کے چلے جائے، ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو آ کر دفن کر دینا۔ عزادارو، یہی نہیں، صرف مردوں پر مولا امام حسین نے اکتفا نہیں کیا۔ جب بنی اسد کے مرد واپس چلے گئے، مولا امام حسین نے عورتوں کو بلایا، کہا کہ اے زنانے بنی اسد، میری تم سے ایک درخواست ہے، زہرا کا لال تم سے ایک وصیت کر رہا ہے کہ جب ہمارے لاشیں کربلا کے تپتے صحرا میں بے گور و کفن پڑے ہوں، اگر تمہارے مرد خوف کی بنا پر ہمیں دفن نہ کر پائے تو جب تم شد فرات پانی بھرنے کے لیے آنا، ایک ایک خاک ہمارے لاشوں پر جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اس کے بعد بنی اسد کے بچوں کو بلایا، اے ننھے بچوں، تم پر وصیت تو واجب نہیں ہے، لیکن ہاں اگر تمہارے ماں باپ ہمارے ان لاشوں کو دفن نہ کر پائے تو جب فرات کے کنارے کھیلنے کے لیے آنا، کھیلتے کھیلتے ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا، اس لیے کہ حسین کا لاشا بے گور و کفن کربلا کے تپتے صحرا میں نہ پڑا رہے۔ اسی لیے زینب اولیاء مقام جب کربلا سے گزر رہی تھی، مدینے کا رخ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملیک السماء وہذا حسین ابنک مرمل بالدماء مقدم العزاء مسلوبۃ الامامۃ والردا۔ یا رسول اللہ، بے گور و کفن آپ کے نواسے کی لاش اس کربلا کے ویران صحرا میں ہے، غریب زہرا کا لاشا بے گور و کفن پڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اللہم ارزق